یہ مختصر ایک پریس کانفرنس ہے اور اس کا مقصد صرف عمران خان رہائی امن موومنٹ کے قیام کا اعلان ہے۔ آپ جانتے ہیں کچھ ہفتے قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ عید کے بعد ہم اپنی جو جد و جہد ہے اس کو آگے لے کر بڑھیں گے اور اس میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ عمران خان رہائی امن موومنٹ جو ہے یہ عید کے بعد اپنا کام شروع کرے گی، اور تھوڑے سے اس کے میں خد و خال اگر آپ کو بتا دوں اور اس کے مقاصد، تو یوں ہے کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو کروڑوں نوجوان ہیں جو ملک کے مستقبل کے حوالے سے آج انتہائی فکر مند ہیں، جو خطے کی صورتحال ہے، جو ملک کے اندر لاقانونیت ہے، جو ملک کے اندر روزگار کا نہ پیدا ہونا، ملک کے اندر ووٹ کی حرمت نہ رہنا، ووٹ کے اندر عدلیہ کا پامال ہو جانا، اس سب کے پس منظر میں پاکستانی بالعموم اور پاکستان کے نوجوان بالخصوص یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو درست سمت لے جانا اب ان کا فرض ہے۔ پاکستان ایک بھیانک دور سے گزر رہا ہے، ایک تاریک کھائی ہے جس میں ہم گر چکے ہیں۔ ہمیں اس کھائی سے وطن عزیز کو نکالنا ہے اور پاکستان کے نوجوان یہ فریضہ سر انجام دیں گے۔ تو عمران خان رہائی امن تحریک پورے پاکستان میں نوجوانوں کو اپنی جانب مدعو کرے گی، کروڑوں نوجوانوں کو۔ اس وقت ہمارے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور انصاف یوتھ ونگ کے جو نوجوان ہیں ان کو بھی اس تحریک کا حصہ بنایا جائے گا، لیکن اس سے بڑھ کر وہ لوگ جو اس وقت شاید کسی تحریکی عمل کا حصہ نہیں ہیں یا سیاسی عمل کا حصہ نہیں ہیں، ان نوجوانوں کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ اس ملک کے مستقبل کے لیے آگے بڑھو۔ اور مقصد ہمارا عمران خان کی رہائی ہے۔ عمران خان کی رہائی ایک استعارہ ہے، ایک سمبل ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی کا، پاکستان میں اس سیاست کی بحالی کا جو غریب پرور ہے، جو انسان دوست ہے۔ جب ہم عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر پاکستانی کی حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ ہم ملک میں آئین اور قانون کی بحالی کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان جیل میں اس لیے ہے کہ ملک میں عدالتی نظام کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ عمران خان جیل میں اس لیے ہے کہ جو ہمارا نظام ہے جس کا فرض ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق انصاف سے کام کرے، سچائی سے کام کرے، وہ آج جھوٹ پر مبنی ہے، وہ آج جھوٹے مقدمے بنانے میں مشغول ہے۔ جھوٹے مقدمے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ہی نہیں بنے، ان کے خلاف یقیناً بنے ہیں، لیکن آج ہزاروں پاکستانی ایسے ہیں جو جھوٹے مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں، جن کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، آج چادر اور چار دیواری پامال ہیں۔ تو اس تحریک کا مقصد عمران خان کی رہائی ہے، پاکستان کی جھوٹ سے رہائی ہے، پاکستان کو واپس قانون، شرافت اور آئین کی جانب لانا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ عید کے فوراً بعد چند دن بعد اپنے جو مرکزی عہدیداران ہیں اس تحریک کے، اس موومنٹ کے، وفاقی سطح پہ، صوبائی سطح پہ ان کا اعلان کریں گے۔ سہیل آفریدی صاحب یقیناً اس تمام موومنٹ میں ایک کلیدی رول ادا کریں گے، اور ہم اس کو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ، ضلع اور تحصیل کی سطح پہ لے کے جائیں گے۔ ہر سطح پہ آپ دیکھیں گے لاکھوں نوجوان اس تحریک کا حصہ بنیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر بنیں گے اور اس تحریک کا حصہ بن کر پاکستان کو آزادی کی جانب لے کر جائیں گے، حقیقی آزادی کی جانب، جو صرف تب ممکن ہے جب پاکستان میں آئین اور قانون کا راج ہو، شرافت کا راج ہو۔ تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب جنید اکبر صاحب، ڈاکٹر امجد صاحب، یہ آپ کو مزید بتائیں گے اس تحریک کے حوالے سے، اور انشاءاللہ آپ حوصلہ رکھیے۔ پاکستان کو ہم نے کامرانی کی جانب لے کر جانا ہے۔ جو اس وقت خطے پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، ان بادلوں کو ہم نے چھٹانا ہے۔ ہم انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں لاری جانی صاحب کی شہادت پر جو ہوئی ہے کل، اور ان کے اہل خانہ ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح افغانستان سے جو اطلاع آ رہی ہے کہ ایک ہسپتال منہدم ہوا ہے، وہاں جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو ہم اس حوالے سے بھی تعزیت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کی آواز ہے، پاکستان تحریک انصاف مسلم امہ کی آواز ہے۔ ہم امہ کے ہر درد کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی۔
جس طرح راجہ صاحب نے پہلے آپ سے بات کی، انشاءاللہ تعالیٰ عید کی بعد جو پہلے سی ایم صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ عمران خان رہائی فورس بنائیں گے، لیکن اس پہ ہمارے کچھ ممبران کا فورس پہ اس کے تحفظات تھے، تو اس کا نام بھی پولیٹیکل کمیٹی نے اور ہماری قیادت نے بیٹھ کے یہ سمجھا کہ اسے کوئی غلط میسج نہ جائے۔ ہم آئینی پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اداروں پہ یقین رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ نہ ہمیں کبھی اداروں سے ریلیف ملا، نہ اس ملک میں کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ پارلیمنٹ ہے، نہ جمہوریت ہے، لیکن پھر بھی ہماری تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، اور ہم جمہوری اس طرح کی میسج ہماری کسی بھی کام سے نہ جائے جس سے کوئی کسی کے ذہن میں کوئی اور کہ ہم تصادم کی طرف جا رہے یا ہم کوئی اور لڑائی کی طرف جا رہے، تو ہماری ہر ممکن یہی کوشش ہوگی، باوجود اس کے کہ ریاست اور ریاستی اداروں کی پوری کوشش ہے، جس طرح اس کا رویہ ہے، جس طرح آج آپ کو پتہ ہے کہ کل بھی خان صاحب کی فیملی کو، بشرا بی بی کی فیملی کو کل بھی نہیں ملایا، جس طرح ریاست ایک طرف آپ دیکھیں کہ ایران کے حالات، ایک طرف افغانستان کے حالات، ساری ریجن میں جس طرح کے حالات ہیں، جہاں پر بات کی ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، لیکن حکومت کا رویہ، اداروں کا رویہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی حالات میں بھی ہماری قیادت کو جو ہے نااہل کیا جا رہا ہے، مزید سزائیں دے رہے ہیں، اور اس طرح اس سے لگ رہا ہے کہ ادارے حکومت وقت چاہتی ہی نہیں کہ اتفاق ہو، اتحاد ہو، لوگ اکٹھے ہو۔ باقی اس فورس کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے مختلف ونگز ہیں، جو ہر ونگز با اختیار ہے، مدر پارٹی کو دیکھو، ایس ایف کو، یوتھ کو، جتنی بھی ہماری ہے، اس کے اپنی صوبائی سے دور ہوتے ہیں، ریجن سے دور ہوتے ہیں، تو اس میں پھر کوارڈینیشن کا ایشو آتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جب مدر پارٹی نے یہاں ڈی چوک کے سامنے احتجاج کیا، تو یوتھ کے لڑکوں نے جو ہے وہاں پر روڈ بند کیے، اور وہ با اختیار ہے اپنے فیصلوں میں۔ ہم یہ نہیں کہ اس کے تھے، ہم بالکل اس کے فیصلوں کو اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا جھنڈے کے نیچے، تحریک انصاف کے جھنڈے کے نیچے تو ہم ہیں، لیکن سب قیادت کو، مختلف ونگز کو اکٹھے لے کے آئے کہ تاکہ تحریک میں جو ہے جان آ جائے، تحریک کامیاب ہو۔ اور خان صاحب کی ضرورت پہلے سے بہت زیادہ ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں، اس ملک کو ضرورت ہے۔ جس طرح کے حالات ہے، وہ ایک بین الاقوامی لیڈر ہے، اور اس کی سہ ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، اس کی بات مانی جاتی ہے، اور ہم نے کافی کوشش کی کہ ہم اس طرف نہ جائے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست چاہتی ہے کہ تصادم ہو، ریاست چاہتی ہے کہ دوریاں بڑھے، ریاست چاہتی ہے کہ ایسے حالات بنے، ہمیں دیوار سے لگا رہے، مختلف ہمیں اتنا تنگ کیا جا رہا ہے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ریاست اور ریاستی ادارے چاہتے ہیں کہ ہم کو ریکٹ کریں، ہم کوئی ایسا کام کریں، اور مجھے نہیں پتا کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کیوں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں جس سے ملک تقسیم ہو رہا ہے، جس سے ملک کمزور ہو رہا ہے۔ جس ٹائم ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ریاست اور ریاستی ادارے ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہم وہ اتفاق و اتحاد کا جو مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ حکومت سے تعاون کیا، جب انڈیا کی بات تھی، جب بھی بات ہوتی، ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن اس کے جواب میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں نااہل کیا جا رہا ہے، ہمیں سیاسی سپیس نہیں دیا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، باوجود اس کے کہ ہم پہ وہ نااہل، وہ لوگ کرپٹ لوگ ہم پہ مسلط کیے گئے، ان اداروں نے، ان سب کو پتہ ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے، اور اس سے اپنی اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی۔ آج اگر وہ بات کرتے تو کوئی سنتا نہیں، کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی یقین نہیں کرتا، کیونکہ ماضی میں کتنا جھوٹ بول چکے وہ، اس کا کردار آپ سب کو پتہ ہے، تو اس کی بھی پوزیشن کافی خراب ہو گئی ہے۔ اور اس ملک کو اس ٹائم عمران خان صاحب کی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بہت پہلے سے زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو، کیونکہ اس کی سہ ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے، تو اس عمران خان صاحب کی ضرورت اس ملک کو ان حالات میں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے جتنا وہ جیل میں رہے گا ملک کا زیادہ نقصان ہوگا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، ہم کوشش کر رہے تھے کہ مفاہمت سے حالات جو ہے اس کو نارمل کر دے، لیکن مفاہمت سے اس ملک کا نقصان بہت زیادہ ہو گیا، جس کو ہم جو ہے بچانے کی جو ہے کوشش کر رہے تھے۔ اب ہمارے پاس کوئی آپشن رہا ہی نہیں، کیونکہ حکومت تو بات کرتی ہے، مفاہمت کی بات کرتی ہے، ڈائلاگ کی بات کرتی ہے، لیکن خان سے ملاقات نہیں کرنے دیتی، اور بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ پھر
वहाँ ट्वीट आती है, तो बुशरा बीबी की फैमिली से कहाँ ट्वीट आती है। और इसको छोड़े, मैंने कल भी ये बात की, हम स्पीकर असद कैसर साहब और 4 MNAs जिसमें डॉक्टर अमजद साहब भी मेरे साथ बैठे हैं, हम 3 दिन हमने पिछले लाहौर में गुजारे। हम शाह महमूद साहब से मिलना चाहते थे, हम हमारी बारीक क़यादत से मिलना चाहते, हमें वहाँ भी नहीं मिलने दिया। जब वहाँ बात करते कहते अदालत से रिजू करे, जब यहाँ अदालत फैसले कर लेते तो अदालत को कोई जो है मानते नहीं है। तो हम इस पर पहुंच गए कि हमें लग रहा है कि हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह अभी बात की गई थी, हम जब सितंबर में आ रहे थे तो हम रियासत को अपनी माँ समझ रहे थे। हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि रियासत इस तरह जुल्म करेगा, लेकिन सितंबर में हमारे लोगों के साथ जो किया, एक 24 घंटे बल्कि 48 घंटे उसको जो है वो गाड़ियों में रखा गया। एक ही कमरे में 40-50 लोगों को रखा गया। उसके गाने का उसको 2 दिन तक भूखा। जब पहले लोगों से मैं मिला तो उसने कहा हमने 48 घंटे कुछ नहीं कहा। ये रियासत पाकिस्तान ने हमारे साथ, हमारे वर्कर के साथ किया। जब हम नवंबर में आ रहे थे तो मेरी रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैंने लोगों को कहा, मैं रियासत से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये हथियार जिस तो हमारे टैक्स के पैसों से हमने दिए हैं, हम पे गोलियां चलाएंगे। तो मैंने अपने लोगों से कहा कि वो लोग जाए जो जेल बर्दाश्त कर सकते, जो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे थे। मैं यकीन करें, हम ये नहीं, हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि हम पे गोलियाँ चलाई जाएगी। लेकिन नवंबर में आपने देखा कि रियासत ने हमारे पुरअमन लोगों पे जो है गोलियाँ चलाई गई। उसका जुर्म क्या था? वो आइन की बालादस्ती चाहते थे, वो कानून की बालादस्ती चाहते। तो इस दफ़ा जब हम आएंगे तो हम उन लोगों से कहेंगे कि वो रियासत जिसको हम माँ समझते हैं वो माँ हमारी नहीं है। तो वो लोग आए जो गोलियां खा सकते, ये हम उसको कहेंगे कि वो लोग आए और जो गोलियां खा सकते। और हम हल्फ लिया लेंगे, हम ये कहेंगे कि जो पाकिस्तान के निकलना चाहता है वो निकले, जो इमरान खान साहब के लिए निकलना चाहता है वो निकले। अगर किसी MPA MNA के लिए निकलना चाहता है तो मैं अभी से कहता हूँ वो न निकले, हमारे साथ ना आए। क्योंकि फिर जब वो कुछ वाक़यात होते हैं, फिर MPA MNA को बुरा भला कहा जाता है। तो हम कहते हैं कि जो आने वाली नस्लों के लिए निकलना चाहता है वो निकले, वो अपनी जिम्मेदारी से निकले। वो ये हलफ दे कि मैं जो भी रियासत पाकिस्तान मेरे साथ करेगी मेरी जिम्मेदारी अपनी होगी। क्योंकि इसका इल्ज़ाम अगर फिर क़यादत पे एक तरफ हम पे ये इल्ज़ाम लगता है कि क़यादत कंप्रोमाइज़ है, कि क़यादत कंप्रोमाइज़ नहीं है। क़यादत के पास कितने ऑप्शन थे, ये हर क़यादत आप देखे दर्जनों के हिसाब पे इस पे FIR है और वो रोज़ाना अदालतें भुगत रहे। वो रोज़ाना उसकी जो है पंजाब में आप देखे उसकी बिजनेसें बंद की गई है, वो उसको मुख्तलिफ ऑफर आई थी। इस 18वीं तरमीम में ये सारे MNAs गवाह है, 1 अरब रुपए की ऑफर आई थी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो हम अब भी खान के साथ खड़े। हमारी जो मुफाहिमत की पॉलिसी है वो इसलिए है कि हम नहीं चाहते कि हमारे वर्कर रियासत से लड़े, हम नहीं चाहते कि हमारे इदारे कमज़ोर हो, हम नहीं चाहते कि नफ़रतें मज़ीद बढ़े, हम नहीं चाहते कि फासले मज़ीद बढ़े। लेकिन इसको कोई हमारी कमज़ोरी न समझे। हम पहले भी भुगत चुके, हम दोबारा भी चुकने को तैयार है। रियासत अकल के नाखुन ले ये, और उसके लाने वाले भी अकल के नाखुन ले। इस आज अगर मरियम नवाज 11 अरब रुपए की जहाज ले रहा है तो उस पे कम और उसके लाने वालों पे ज़्यादा जो है उसका जो है लोग उसकी तरफ उंगलियां उठाते, लोग उसकी तरफ इशारा करते। आप लोगों ने हम पे जो नाअहल क़यादत मुसल्लत की, आप इसके पीछे नहीं छुप सकते। सबको पता है कि किसने किया, कौन हम पे इसलिए मुसल्लत कर चुके। अपनी इन फैसलों पे नज़रसानी करें, अपने अवाम के साथ खड़े। लोग हमसे कहते हैं आप इदारों के साथ खड़े होते, हाँ हम इदारों के साथ खड़े हैं, हम मुल्क के साथ खड़े हैं। लेकिन हमारी यही डिमांड है कि इदारे भी अपने साथ खड़े हो, हमारी यही डिमांड है कि इदारे भी अवाम के साथ खड़े हो। ये और इसी में इदारों का भी फ़ायदा, इसमें मुल्क का भी फ़ायदा, इसमें हम सबका फ़ायदा है। जो हमारी नई सेटअप है उसमें डॉक्टर साहब वहाँ दोनों, डॉक्टर शफ़क़त साहब, डॉक्टर अमजद साहब बैठे, वो तफसील बता देंगे कि उसके किस तरह उसका सेटअप होगा, कौन उसको लीड करेगा और किस तरह करेगा।